امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان غزوہ خندق کا اب ذکر فرما رہے ہیں۔ اس غزوہ کے دو نام ہیں، ایک غزوہ خندق اور ایک غزوہ احزاب۔ ایک ہی غزوہ کے یہ دونوں نام ہیں۔ یہ غزوہ مدینہ منورہ میں واقع ہوا۔ غزوہ خندق اس کا نام اس لیے ہے کہ اس غزوہ میں مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی تاکہ کفار مدینہ منورہ پر براہ راست بغیر مزاحمت کے آور نہ ہو سکے۔ اس لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد یہ خندق کھودی گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم فارس میں تھے تو وہاں پر جب دوسرے لوگ حملہ آور ہوتے تھے تو فارس کے لوگ ان کو پریشان کرنے کے لیے خندق کھودتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد بہت آنن فانن خندق کھودی گئی۔ بعض محدثین نے کہا کہ 6 دن میں خندق کھود دی گئی۔ بعض محدثین نے کہا کہ 15 دن میں یہ خندق کھودی گئی۔ بعض نے 20 دن کا قول کیا، بعض نے 24 دن کا اور بعض نے 30 دن کا قول کیا۔ بہرحال غزوہ خندق کھودی گئی تاکہ کفار مدینہ منورہ میں نہ آ سکے۔ یہ غزوہ خندق کھودی گئی، اس لحاظ سے اس غزوہ کا نام غزوہ خندق ہے، اور اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ یہ احزاب یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ، ٹکڑا، جماعت۔ تو اس کا نام غزوہ احزاب اس لیے پڑا کہ اس میں عرب کے مختلف قبیلے اکٹھے ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جب یہودیوں کو خیبر کی طرف نکال دیا تھا تو خیبر میں جب یہودی پہنچے تو وہاں کے جو یہودی تھے یا جو کفار تھے وہ سب اکٹھے ہوئے اور اس کے سرداران مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں کے کفار قریش کو اکٹھا کیا۔ ایسے ہی ادھر ادھر کے کافروں کو اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور 10,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان غزوہ خندق کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو یہ کفار کے مختلف قبیلے، مختلف جگہوں کے لوگ 10,000 کی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے مل کر، تقریباً 1,000 صحابہ کرام نے کام کیا، اس میں مل کر خندق کھود دی۔ اب کفار جب آئے تو جبل احد کی طرف انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی قعدہ 4 ہجری میں ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے جبل صنع یا جبل صنع کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ کفار بہت پریشان تھے کیونکہ خندق کھدی ہوئی تھی، انہوں نے کبھی ایسی خندق دیکھی نہیں تھی۔ اس کے بہادروں نے، کفار کے لشکر کے بہادروں نے خندق کا معائنہ کیا کہ کس طریقے سے اس کے پار جائیں۔ دور دور تک چلے گئے، ایک جگہ پر تھوڑی پتلی جگہ ملی تو وہاں سے وہ پار ہو گئے خندق، اور عمرو ابن عبدود نامی شخص، جو کہ کافروں کی طرف سے ایک نہایت ہی بہادر شخص تھا، اس نے مقابلے کی چنوتی دی، چیلنج کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ غالباً عبداللہ ابن عبدود اس کا نام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر کفار پر ہیبت طاری ہو گئی، ڈر گئے۔ مزید اللہ رب العزت نے اس دن تیز طوفانی ہوا چلائی، جس کی وجہ سے کفار کے خیمے اڑ گئے، برتن ادھر ادھر ہو گئے، اور ان کی ہمتیں تو اسی لیے ٹوٹ گئی کہ وہ مدینہ منورہ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، تو خندق کی وجہ سے تقریباً 15 دن وہ ایسے ہی بیٹھے رہے، بہت کچھ ان کا ختم ہو چکا تھا، اس لیے ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور وہ بھاگ پڑے۔ یہ غزوہ خندق کا پس منظر تھا۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان موسیٰ ابن عقبہ کے حوالے سے یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ غزوہ خندق 4 ہجری میں واقع ہوا، جبکہ محمد ابن اسحاق امام المغازی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ غزوہ خندق 5 ہجری میں واقع ہوا، اور بہت سارے محدثین نے 5 ہجری کو ہی ترجیح دی ہے، لیکن امام بخاری نے یہاں پر ایک دو روایتیں ذکر کر کے اس بات کی طرف اظہار رجحان کیا ہے کہ غزوہ خندق 4 ہجری میں واقع ہوا۔ امام بخاری فرماتے باب غزوۃ الخندق، یہ باب ہے خندق کے غزوہ کا وہی الاحزاب، اور وہ غزوہ خندق جو ہے وہ غزوہ احزاب ہے۔ قال موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ ابن عقبہ نے کہا کانت فی شوال سنۃ 4، یہ غزوہ خندق ماہ شوال 4 ہجری میں واقع ہوا۔ حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، عن عبید اللہ، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی نافع، مجھے خبر دی نافع نے، عن ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ یوم احد، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو احد کے دن پیش کیا، یعنی لشکر میں شامل ہونے کے لیے، عرضہ پیش کیا۔
عرضہ یوم احد، انہوں نے اپنے آپ کو احد کے دن لشکر میں شامل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ ہوا ابن 14 تھا، اس حال میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر 14 سال کے تھے۔ تو غزوہ احد کے وقت میں ان کی عمر 14 سال ہے، دھیان رکھیے گا۔ فلم یوجز ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں شامل ہونے کے لیے انہیں اجازت نہیں دی۔ اجازہ یوجز ہو، اجازتاً اجازت دینا، فلم یوجز ہو تو ان کو سرکار نے اجازت نہیں دی۔ وعرضہ یوم الخندق، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے آپ کو خندق کے دن لشکر میں شامل کرنے کے لیے پیش کیا۔ وہ ہوا ابن 15، اس حال میں کہ وہ 15 سال کے تھے۔ فاجازہ، تو سرکار نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ روایت امام بخاری نے اس استدلال میں پیش کی ہے کہ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، اور غزوہ احد کے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 سال کی تھی، اور غزوہ خندق میں جب انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو تو سرکار نے اجازت بھی دے دی، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ تو اس سے امام بخاری اس بات پر استدلال لاتے ہیں کہ یہ سب کے نزدیک متعین ہے کہ غزوہ خندق، وہ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو غزوہ احد میں اجازت نہیں ملی اور غزوہ خندق میں اجازت مل گئی، جبکہ وہ 15 سال کے تھے، تو ایک ہی سال کا تو فرق ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ خندق 4 ہجری میں واقع ہوا۔ یہ امام بخاری نے 4 ہجری میں غزوہ خندق کے ہونے پر استدلال کیا اس روایت کو پیش کر کے۔ محمد ابن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ 5 ہجری میں غزوہ خندق واقع ہوا، اور بیشتر محدثین نے اسی کو ترجیح دی۔ رہی یہ بات کہ 5 ہجری، یہاں اس روایت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 1 سال کے بعد اجازت دے دی تو 4 ہجری ہوئی۔ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر غزوہ احد کے وقت میں 14 سال اور کچھ مہینے رہی ہو، اور جو مہینے ہو ان کا شمار نہیں کیا جاتا ہے، اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ مہینے جو کہ قصر واقع ہوتا ہے اس کا شمار نہیں کیا جاتا ہے عام طور سے۔ تو 14 سال کچھ مہینے کی رہی ہو عمر، اور مثلا 14 سال 8 مہینے 10 مہینے کی عمر رہی ہو، سرکار نے انہیں اجازت نہیں دی ہو۔ پھر غزوہ خندق واقع ہوا تو اس وقت ان کی عمر 15 سال مکمل ہو کر اور آگے بڑھ گئی ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے اس وقت عمر مکمل ہو گئی، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ممکن ہے بیچ میں جو مہینے ہو ان کا شمار نہ کیا گیا ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ غزوہ احد کے فوراً 1 سال کے بعد غزوہ خندق واقع ہوئی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال گزر گئے ہوں۔ تو اس لیے زیادہ تر محدثین نے 5 ہجری کو ترجیح دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 سال کی عمر میں سرکار نے اجازت دی، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ لڑکے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابی حازم، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، عن سہل ابن سعد، وہ روایت کرتے ہیں سہل ابن سعد سے، قال انہوں نے کہا كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخندق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، وہم یحفرون، اور ہم سب مسلمان کھود رہے تھے، حفر یحفر کھودنا، خندق کھود رہے تھے، ونحن ننقل التراب، یا یہ کہ دیگر صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، ونحن ننقل التراب، حضرت سالم ابن سعد کہتے ہیں اور ہم مٹی منتقل کر رہے تھے۔
الا الا اقتادنا، اپنے کندھوں پر رکھ کر. اقتاد یہ قطد کی جمع ہے. قطد کا معنی ہوتا ہے کندھا، یا دونوں شانوں کے بیچ کا جو گردن کے نیچے کا حصہ ہے، اسے اسی کی جمع اقتاد. ونحن ننقل التراب على اقتادنا، اور ہم اپنے کندھوں پر یا اپنے شانوں پر رکھ کر مٹی منتقل کر رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. سرکار نے یہ شعر گنگنایا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا یہ شعر ہے. اور بھی کچھ اشعار ہیں جس میں اس وقت سرکار نے گنگنائے تھے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی. فاغفر للمہاجرین والانصار، تو اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے. وہ جفا کشی دیکھتے ہوئے سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ خندق کھود دی. کئی میل مدینہ منورہ کے ارد گرد، کئی میل، 3 سے 4 میل کے قریب خندق کھودی، اور بعض محدثین کے مطابق کل 6 دن میں. بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک ایک آدمی کو 6 میٹر گز خندق کھودنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 10 لوگوں کو 40 گز خندق کھودنے کے لیے متعین کیا گیا تھا. یعنی سرکار نے ناپ دیے تھے 40 گز، اور 10 لوگوں کو اس 40 گز میں لگا دیا کہ خندق کھودے. تو یہ جفا کشی، یہ محنت دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ انصار و مہاجرین کو بخش دے. حدثنا عبداللہ ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا معاویہ ابن عمرو، ہم سے حدیث بیان کی معاویہ ابن عمرو نے. حدثنا ابو اسحاق، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسحاق نے، وہ روایت کرتے ہیں حمید سے، سمعت انس، وہ کہتے ہیں حضرت حمید کہتے ہیں میں نے انس کو سنا یقول کہتے ہوئے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے. فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، تو اچانک دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار یحفرون خندق کھود رہے ہیں، فی غدات باردہ، ٹھنڈی صبح میں. ٹھنڈک کا دن تھا، ٹھنڈک کے دن تھے، اور صبح صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. فلم یکن لہم عبید، کیونکہ ان کے پاس غلام نہیں تھے، یعملون ذالک لہم، جو غلام یہ کام ان کے لیے کرتے، یعنی غلام خندق کھودتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ بنفس نفیس صحابہ کرام مہاجرین و انصار خندق کھود رہے تھے. فلما رآ ما بہم من النصب والجوع، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا، ما بہم جو صحابہ کرام میں تھا، کیا تھا؟ من النصب والجوع، پریشانی، تکلیف اور بھوک. یعنی بھوک پیاس بھی تھی، لوگوں کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، تکلیفیں تھیں. تو ان تکلیفوں، پریشانیوں، جافا کشی، بھوک، پیاس جب سرکار نے دیکھی، قال، تو سرکار نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. مہاجر کی جمع کے طور پر ہے المہاجرہ. فقالوا مجیبین لہ، یہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے اس پر لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا، نحن الذین بایعوا محمد، ہم وہ لوگ ہیں
جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے۔ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کرنے کے لیے ما بقینا ابدا، جب تک کہ ہم زندہ رہیں، یعنی ہم اپنی پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جہاد کرتے رہے۔ اس کے لیے ہم نے بیعت کی ہے۔ ہم جہاد سے، لڑائی سے اور دشمن خدا سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے اپنی عشق و محبت کا اظہار کیا۔ اس غزوہ خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عظیم معجزے بھی معرض وجود میں آئے۔ سرکار کے دو معجزے بھی ظاہر ہوئے۔ ایک تو معجزہ یہ کہ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، تو کھودتے کھودتے بیچ میں ایک سخت چکنی چٹان پتھر کی آ گئی۔ صحابہ کرام اس پر کدال پھوڑا مارتے، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت دیکھیے، یہ معجزہ دیکھیے کہ جو پتھر کی چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، سرکار خندق میں اترے، کدال لیا، بسم اللہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد سرکار نے جو اس پر کدال ماری، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو چٹان، پتھر کی جو چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، سرکار نے ایک بار مارا، کدال جیسی ہی ماری ویسی ہی اس سے چنگاری نکل پڑی۔ دوسری کدال ماری، تین کدال سرکار نے ماری، چنگاریاں نکل رہی تھیں، اتنی سخت تھی، لیکن حال یہ ہوا، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کدال مارنے سے وہ ریت کی طرح بکھر گئی۔ جیسے کہ ریت بڑی نرم ہوتی ہے، بہت آسانی سے کھدتی ہے، ایسی ریت کی طرح بکھر گئی۔ تو جہاں پر سب پریشان ہو گئے، نبی کریم کے ایک کدال مارنے سے وہ چٹان چور چور ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ریت کی طرح پھیل گئی۔ ایک تو یہ معجزہ سرکار کا ظاہر ہوا۔ اسی وقت حضرت جابر نے آپ کو جب خندق میں اترتے ہوئے دیکھا، تو یہ دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک سے کپڑا ہٹا، تو دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا۔ عرب میں یہ بات تھی کہ جب بہت بھوکے اور پیاسے ہو، پیٹ خالی ہو، تو اس بنا پر بھوک کے مارے کہیں کمر جھک نہ جائے، اس وجہ سے لوگ پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ کمر نہ جھک جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھ لیا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ سرکار کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں کمر نہ جھک جائے، بلکہ اس لیے تاکہ صحابہ کرام جو کہ بھوکے پیاسے ہیں، ان کو بھی تسلی اور صبر ہو جائے کہ ہم کو کھانا پینا نہیں ملا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جن کے دست مبارک میں سب کچھ ہے، انہوں نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور پتھر پیٹ سے بندھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے سرکار نے یہ کیا۔ بہرحال حضرت جابر نے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا، تو کہتے ہیں کہ میں صبر نہ کر سکا، اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں کچھ دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اجازت دے دی۔ جب وہ گھر گئے اپنی بیوی سے انہوں نے کہا، کیا میں نے ایسے ایسے حالات دیکھے ہیں، سرکار کے شکم مبارک پر میں نے پتھر بندھا ہوا دیکھا ہے۔
کیا کچھ پکانے کے لیے ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ میرے پاس تھوڑے سے جو ہیں، بلکہ ایک تھیلی، ایک روایت میں ہے کہ تھیلی نکال کر لائی، اور اس تھیلی میں 1 سا جو تھے۔ حضرت جابر کی بیوی نے ان جو کو پیسا، اور حضرت جابر کہتے کہ ہمارے پاس 1 سال سے کم عمر کی بکری کی بچی تھی، اس بکری کی بچی کو میں نے ذبح کیا، اتنی دیر میں، جتنی دیر میں میں ذبح کر کے فارغ ہوا، اتنی دیر میں میری بیوی نے جو پیس لیے، اور کہتے ہیں کہ میں نے بوٹی بنا کر دیگچی رکھی پکنے کے لیے، ابھی پک رہی تھی، میری بیوی نے آٹا گوندھ لیا، تیار کر دیا آٹا گوندھ کر، اور بیوی نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات جا کے بتا دینا کہ اتنا سا کھانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر پہنچے اور کان میں آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ اتنا سا کھانا ہے، آپ تشریف لے چلے اور 1 2 اور لوگوں کو بھی آپ ساتھ میں لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو سرکار نے اعلان عام فرما دیا کہ چلو جابر کے گھر چلو، سب لوگ کھانا کھائیں گے، اعلان عام فرما دیا۔ حضرت جابر یہ سن کر دل میں کچھ پریشانی محسوس کر رہے تھے کہ کہیں بیوی نے کہا ہے کہ ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ سرکار نے سب کے لیے کہہ دیا، وہ آگے آگے اپنے گھر پر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے آگے آگے آ رہے ہیں، انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ تمام صحابہ کرام رسول کریم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سرکار سے کہنا کہیں رسوائی نہ ہو، یہ تم رسوا کروا دو گے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا، جو بات تم نے کہی تھی وہ سب بات میں نے پہنچا دی تھی کہ اتنا کھانا ہے، اس کے بعد بھی سرکار لے کر آ رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ جب تم نے پورے حالات بتا دیے ہیں پھر بھی سرکار لے کر آ رہے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری نہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذمہ داری ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسوائی ہوگی یا عزت ہوگی اب ان کے ہاتھ میں ہے، اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے یہ بھی کہلوایا تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک ڈیگچی اتارنا مت اور روٹی مت بنوانا۔ ویسا ہی کیا، سرکار جب پہنچ گئے، سرکار نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم بھیڑ مت لگاؤ، صحیح سے بیٹھ جاؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا، پہلے تو سرکار نے آٹے میں لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد ڈیگچی میں لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد کھانے کو روٹی بنانے کے لیے، روٹی بنانے، ایک روایت میں ہے کہ ایک اور روٹی بنانے والی کو بھی بلا لیا کہ 2 روٹی بنانے والی روٹیاں بنائے۔ سرکار ڈیگچی پر بیٹھ گئے اور اس سے گوشت نکال کر روٹی پہ روٹی توڑ توڑ کر ان پر گوشت نکال کر سرکار صحابہ کرام کو دے رہے تھے، دیتے جا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے۔ 1000 کی تعداد تھی، بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی یہ برکت تھی کہ دیگچی جس میں تھوڑا سا گوشت تھا، سرکار نکالتے تھے ڈھک دیتے تھے، ایسی روٹی نکالتے تھے ڈھک دیتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، لیکن جیسا ہمارا آٹا شروع میں تھا ویسے ہی آٹا بھی تھا، جیسی ڈیگچی شروع میں تھی اس میں جتنا سالن تھا ویسے ہی وہ جوش مارتی رہی، بھری رہی۔ 1000 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محلے پڑوس، اپنے پڑوسیوں کو بھی تحفے میں کھانا دے دو، ان کو بھی کھلاؤ۔
یہ غزوہ خندق کے موقع سے ایک یہ معجزہ سرکار کا ظاہر ہوا کہ تھوڑا سا کھانا 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ انہی معجزات کا ذکر آنے والی حدیث میں ہے۔ حدثنا ابو معمر، ہم سے حدیث بیان کی ابو معمر نے، حدثنا عبد الوارث، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث سے عن عبد العزیز، وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز سے عن انس، وہ روایت کرتے ہیں انس سے قال، انہوں نے کہا جعل المہاجرون والانصار یحفرون الخندق، مہاجرین اور انصار خندق کھودنے لگے، حول المدینہ، مدینے کے ارد گرد، وینقلون التراب علی بطونہم، اور اپنی پیٹھوں پر مٹی منتقل کرتے تھے، یعنی پیٹھوں پہ رکھ رکھ کے مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ وہم یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، علی الجہاد، اس پر کہ جہاد کرتے رہیں گے، ما بقینا ابدا، جب تک کہ ہم باقی رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ قال، فرماتے ہیں راوی، یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہو یجیبہم، وہ صحابہ کرام کو جواب دے رہے تھے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ، اے اللہ، بھلائی نہیں ہے مگر آخرت کی بھلائی، فبارک فی الانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ تو انصار اور مہاجرین میں برکت فرما دے۔ قال ابی اتونا بملء کفیہ من الشعیر، راوی فرماتے ہیں، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں، یؤتونا، صحابہ کرام کے پاس لایا جاتا، کیا لایا جاتا؟ بملء کفیہ من الشعیر، میری 2 مٹھیوں کے برابر جو، فیصنع لہم، تو صحابہ کرام کے لیے کھانا پکایا جاتا، بنایا جاتا، بإحالۃ سنخۃ، چربی، بدلی ہوئی چربی کے ساتھ، روغن کے ساتھ، سنیخہ، بدلی ہوئی جس میں بو آ رہی ہو، ایسی چربی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، توضع بین یدی القوم، اور وہی کھانا، وہی بدبودار چربی کا بنا ہوا کھانا لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا، والقوم جیاع، جیاع یہ جائع کی جمع ہے، اس کا معنی بھوکے، سارے لوگ بھوکے تھے، وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ، اور یہ کھانا بشعہ کہتے ہیں وہ کھانا جو کہ گلے میں لگتا ہوا چپتا ہوا جائے، وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ، اور یہ کھانا حلق میں لگتا تھا، یعنی خوشگوار نہیں تھا، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتَنٌ، اور اس کھانے کے لیے بو تھی، یعنی ریح منتن، بدبو تھی، یعنی اس میں بدبو بھی ہوتی تھی۔ ایسے حالات تھے، ایسے پریشانی اور ایسے حالات میں صحابہ کرام نے خندق کھودی تھی۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی خلاد بن یحییٰ نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد الواحد، ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد بن ایمن نے، وہ روایت کرتے اپنے والد ایمن سے، قال، انہوں نے کہا، اتیت جابرن، میں حضرت جابر کے پاس آیا، فقال انا یوم خندق نحفر، تو حضرت جابر نے کہا کہ ہم خندق کے دن خندق کھود رہے تھے، فعرضت قدیۃ شدیدۃ، تو ایک سخت چٹان، قدیہ چٹان، شدیدہ سخت، ایک سخت چٹان پتھر کی سامنے آ گئی، فعرضت، سامنے آ گئی، فجاءوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقال هذه قدیۃ عرضت فی الخندق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قدیہ ہے، یعنی تو فقالو، بعض نسخوں میں قالو ہے، تو صحابہ کرام آئے اور سرکار سے عرض کیا، هذه قدیۃ، یہ چٹان ہے، عرضت فی الخندق، جو خندق کھودنے میں سامنے آ گئی ہے، فقال، تو سرکار نے فرمایا، انا نازل، میں اترتا ہوں، میں چلتا ہوں، ثم قام، پھر سرکار کھڑے ہوئے، وبطنہ معصوب بحجر، معصوب بندھا ہوا، وبطنہ معصوب بحجر، اور سرکار کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا،
وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم 3 دن سے رہے کہ ہم کوئی کھانے پینے کی چیز چکھتے نہیں تھے، یعنی 3 دن سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ فَأَخَذَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الْمِعْوَلَ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معول یعنی پھاوڑا لیا، کدال لی، فَضَرَبَ، تو وہ کدال ماری، فَعَادَ كَثِيبًا أَحْيَلَ، تو وہ سخت چٹان جو تھی وہ ریت کی طرح پھیل گئی، کسیبن الاحیل، ریت کی طرح پھیل گئی، فعاد کسیبن، وہ ریت ہو گئی، احیل، پھیلتی ہوئی، تو وہ کسیبن احیل، ریت کی طرح پھیل گئی۔ یہ شک راوی ہے کہ احیل کہا یا احیم کہا، بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی ریت، اور کسیب کا معنی ہوتا ہے ٹیلا۔ فعاد کسیبن احیل، تو وہ ریت کے ٹیلے کی طرح بن گئی۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا، حضرت جابر کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ اذن لی الی البیت، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ فقلت، بہرحال سرکار نے اجازت دے دی تو چلے گئے گھر۔ فقلت لامراتی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما فی ذلک الصبر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیکھا ہے جس میں صبر نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہی پیٹ پر پتھر بنا ہوا دیکھا تھا۔ فعندکی شیء، تو کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ قالت، تو ان کی بیوی نے کہا، عندی شعیر، میرے پاس جو ہے، وعناق، اور بکری کی ایک بچہ ہے۔ فذبحت العناق، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا، وطحنت الشعیر، اور میری بیوی نے جو پیس لیے، حتی جعلنا اللحم فی البرمتی، یہاں تک کہ ہم نے گوشت کو ہانڈی میں ڈال دیا۔ ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، والعجین قد انکسر، اور عجین کا معنی ہوتا ہے گدا ہوا آٹا، انکسرا ٹوٹ گیا، یعنی گدا ہوا آٹا پکنے کے لیے تیار ہو گیا، لیس دار ہو گیا۔ والبرمۃ بین الاصافج، اور ہانڈی چولہے ہی پر تھی۔ اصافج یہ وہ پائے کہلاتے ہیں جس پر ہانڈی رکھی جائے، وہ پتھر 2-3 پتھر ادھر ادھر سے رکھ کے اس پہ ہانڈی رکھ دی جاتی ہے، ہمارے یہاں پر اینٹوں پہ رکھ دیتے ہیں لوگ، اب تو باقاعدہ چولہے بن گئے، پہلے اسی طریقے سے پتھر رکھ کے اور اس کے بیچ میں آگ جلا کے پکاتے تھے، وہی اصافج۔ والبرمۃ بین الاصافج، اور ہانڈی چولہے پر تھی۔ قد کادت قد کادت ان تنضج، نضج ينضج، اس کا معنی ہوتا پکنا، قریب تھی کہ وہ پک جائے۔ فقال تعیم لی، تو جا کر سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ، تعیم تصغیر، تھوڑا سا کھانا ہے، میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے۔ فقم انت یا رسول اللہ ورجل اور رجلان، تو یا رسول اللہ آپ چلے اور 1 یا 2 آدمی چلے ساتھ میں۔ قال کم ہوا، سرکار نے ارشاد فرمایا کتنا ہے کھانا؟ فذکرت له، تو میں نے پورا ذکر کیا کہ اتنا، ایک سا جو ہے اور 1 بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، پورا ذکر کیا، کہتے ہیں فذکرت له، تو سرکار سے میں نے ذکر کیا۔ قال، سرکار نے فرمایا کثیر طیب، بہت ہے اور اچھا ہے۔ قال قل لها، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو، لا تنزع البرمۃ ولا الخبز من التنور، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ ہانڈی چولہے سے، لا تنزع البرمۃ، ہانڈی کو نہ نکالے، اور نہ ہی روٹی تندور سے نکالے، یعنی ہانڈی سے سالن نہ نکالے اور نہ ہی تندور سے روٹی نکالے، حتی آتیہ، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا قوموا، چلو۔ فقام المہاجرون، تو سارے مہاجرین کھڑے ہو گئے چلنے کے لیے۔
فلما دخل علی امراتی، تو حضرت جابر جب اپنی بیوی کے پاس پہنچے، قال وہی حقی، تو جا کے کہا ارے تمہارا برا ہو، جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حقی ہلاکت ہو، رسوائی ہو، جان نبی صلی اللہ، یہ عادت کے طور پر بولا جاتا تھا وہی حقی، اپنی بیوی سے کہا وہی حقی، جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمہاجرین والانصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین اور انصار کو لے کر آ رہے ہیں، ومن معاہم، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ قالت، تو ان کی بیوی نے کہا حل سألک، تو کیا سرکار نے تم سے کچھ پوچھا؟ قلت، تو میں نے کہا نعم، ہاں پوچھا۔ فقال ادخلوا، بہرحال جب حضرت جابر کی بیوی نے یہ سنا کہ سرکار نے پوچھا ہے، پوری بات بتا دی ہے، پھر بھی لے آئے، تو وہ مطمئن ہو گئی کہ اب سرکار جانے، اور یقین ہو گیا۔ فقال ادخلوا، تو نبی کریم نے صحابہ کرام سے فرمایا داخل ہو جاؤ، ولا تضاغطوا، اور آپس میں تضاغطوا، اور آپس میں مزاحمت مت کرنا۔ فجعل یکسر الخبز، تو سرکار روٹی کے ٹکڑے کرنے لگے، ویجعل علیہ اللحم، اور اس پر روٹی گوشت رکھنے لگے، ویخمر البرمۃ، اور ہانڈی کو ڈھانک دیتے تھے، والتنور، اور تنور کو بھی، اذا اخذ منہ، جب اس سے روٹی لیتے تھے یا سالن لیتے تھے، ویقرب الی صحابہ، اور اپنے ساتھ اپنے اصحاب کی قریب کر دیتے تھے، ثم ینزع، پھر نکالتے تھے، فلم یزل یکسر الخبزہ، تو ایسے ہی سرکار روٹیوں کے ٹکڑے کرتے رہے، وہ یغرف، اور سالن نکالتے رہے، حتی شبعوا، یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے، شبع یشبع، شکم سیر ہونا، پیٹ بھر جانا، وہ بقیہ بقیت، اور جتنا باقی تھا کھانا، یعنی جتنا شروع میں تھا اتنا سب باقی بچ گیا۔ قال، سرکار نے فرمایا کلی ھذا، حضرت جابر کی بیوی سے کہا کہ تم اسے کھاؤ، وَأَهْدِي، اور لوگوں کو تحفے میں دے دو، پڑوسیوں کو، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ، کیونکہ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، سب کو دے دو۔ یہی مفہوم کی حدیث آگے آ رہی ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا بھی جلدی سے۔ حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا عمرو ابن علی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کیا ابو عاصم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حنظلہ ابن ابی سفیان نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا سعد بن مینا، ہمیں خبر دی سعد ابن مینا نے، قال، انہوں نے کہا سمعت جابر بن عبداللہ، میں نے جابر ابن عبداللہ کو سنا ہے، قال، انہوں نے کہا لما حفر الخندق، جب خندق کھودی گئی، رائے تو بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بھوک دیکھی، خمسن کا معنی بھوک، شدیدا سخت، سخت بھوک دیکھی، فن کفئی تو الا امراتی، حضرت جابر کہتے ہیں تو پھر میں اپنی بیوی کی طرف پلٹا، انکفا، ینکفی، انکفا کا معنی ہوتا پلٹنا، فن کفئی تو الا امراتی، تو میں اپنی بیوی کی طرف پلٹا، فقلت، تو میں نے کہا حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، فإنی رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بھوک دیکھی ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی ہے، فأخرجت الی جرابا، تو انہوں نے میری طرف ایک تھیلا نکالا، فیہ صاع من شعیر، جس میں ایک سا جو تھے، ولنا بہیمۃ داجن، اور ہمارے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ تھا، فذبحتها، تو میں نے اسے ذبح کر دیا، داجن کا معنی پالتو، بہیمہ کا معنی بکری کا ایک سال سے کم کا بچہ، وطحنت الشعیرہ، اور بیوی نے جو پیسے، ففرغت الی فراغی، تو وہ میرے فارغ ہونے تک فارغ ہو گئی، یعنی ادھر میں ذبح کر کے گوشت بنا کے فارغ ہوا، وہ جو پیس کر فارغ ہو گئی، وقطعتها فی برمتها، اور میں نے اس گوشت کی بوٹیاں کر دی، فی برمتها، ان کی ہانڈی میں، یعنی بوٹیاں بنا کر ہانڈی میں ڈال دی، ثم ولیت الی رسول اللہ،
پھر ولّا یولی تولیہ باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، مڑنا۔ پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر گیا، فقالت، تو پیٹھ پھیری میں نے، فقالت، تو بیوی بولی لا تفضحنی بے رسول اللہ وبمن معه۔ فضحہ یفضح، اس کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنا۔ لا تفضحنی، تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے مجھے رسوا مت کرنا، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا زیادہ لوگوں کو لے کر مت آنا۔ فجئتہ، تو حضرت جابر کہتے ہیں تو میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، فساررتہ، ساررا یساررو، اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ سے بات کہنا۔ فساررتہ، تو میں نے سرکار سے آہستہ سے بات کہی۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، ذبحنا بہیمۃ لنا، ہم نے 1 سال سے کم بچے کو، بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ وطحنت صاعا من شعیر، اور میری بیوی نے 1 سا جو پیس لیے ہیں، کان عندنا، جو ہمارے پاس تھے۔ فتعال انت ونفر معک، تو یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ 1-2 لوگ آ جائیں۔ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا۔ صاح یصیح، چیخنا مانا ہوتا ہے، ترجمہ ہوگا فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرما دیا، یعنی لوگوں کو دعوت دے دی۔ فقال، تو فرمایا، یا اہل الخندق، اے خندق والو، خندق کھودنے والو، ان جابر قد صنع سورا، یہ سور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سور فارسی زبان میں اس سے کھانے کو کہتے ہیں جو لوگوں کے دعوت کے طور پر بنایا جاتا ہے، جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، یا اہل خندق، اے اہل خندق، ان جابر قد صنع سورا، جابر نے کھانا بنایا ہے اور اسی کی دعوت دی گئی ہے۔ فحیا ہلم بکم، تو آؤ جلدی سے چلے آؤ۔ یہ سرکار نے ارشاد فرما دیا سب لوگوں کو۔ اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں خندق کھودنے میں 1000 صحابہ کرام تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے ارشاد فرمایا، لا تنزلن مرمتکم، تم اپنی ہانڈی کو اتارنا مت، ولا تخبزن عجینکم، اور نہ ہی تم اپنے گندے ہوئے آٹے کی روٹی بنانا، حتی اجیا، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ فجئت وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جابر کہتے ہیں میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، یقدم الناس، لوگوں کے آگے آگے، یعنی آگے آگے سرکار آ رہے تھے، پیچھے پیچھے سارے لوگ آ رہے تھے۔ حتی جئت امراتی، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، فقالت، تو میری بیوی نے کہا، بکا و بکا، بکا و بکا، یہ جو ہے یہ کنایا ہے، اصل عبارت ہوگی یہ علی سبیل الدعاء، یہ یہاں پر فعل محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی فعل اللہ بکا و بکا کذا و کذا، یعنی تم اتنے بہت سارے لوگوں کو لے آئے، کھانا بہت کم ہے، اللہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرے۔ اس طریقے سے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے، بدنامی نہ ہو جائے۔ فقلت، تو میں نے کہا، قد فعلت الذی قلتی، میں نے تو وہ کام کر لیا جو تم نے کہا تھا، یعنی تم نے کہا تھا کہ کم لوگوں کو لے کر آنا، میں نے سرکار سے وہ ذکر کر دیا تھا۔ فاخرجت، یا تم نے کہا تھا کہ اپنی پوری حالت سرکار کو بتا دینا، کھانے کے بارے میں بتا دینا، میں نے وہ بتا دیا ہے۔ فاخرجت له عجینا، تو ان کی بیوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندا ہوا آٹا نکالا، یعنی گندا ہوا آٹا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فبصق فیہ، یہاں پر سین سے ہے، بعض نسخوں میں سواد سے ہے، دونوں کا معنی ہے لعاب دہن ڈالنا۔ فبصق فیہ، تو سرکار نے اس میں لعاب دہن ڈالا، وبارکا، اور دعائے برکت فرمائی۔ ثم عمد الی البرمتنا، پھر سرکار نے ہماری ہانڈی کی طرف قصد کیا، یعنی ہانڈی کی طرف آئے۔ فبصق فیہ، تو سرکار نے اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا، وبارکا، اور دعائے برکت کی۔ ثم قال، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعو خابزتن، کسی کھانا روٹی پکانے والی کو بلا لو، ایک تو تمہاری بیوی پکائیں گی کہ ایک اور کو بھی بلا لو، 2 عورتیں کھانا پکائیں۔ اب 1 سا گیہوں، 1 سا جو تھے کل،
ایک سا کا مطلب تو ایک سا جو تھے، اور کھانا پکانے کے لیے سرکار فرماتے ہیں ایک اور بلا لو، ادعو خابزتن، ایک کھانا پکانے والی اور بلا لو، فلتخبز معی، کہ وہ چاہیے کہ وہ میرے ساتھ روٹی بنائے. تو بعض نسخوں میں یہاں پر ہے معاہا، چاہیے کہ وہ تمہاری بیوی کے ساتھ روٹی بنائے، اور یہی راجح ہے. وقدحی من برمتکم، اور وہ تمہاری ہانڈی سے شوربہ نکال کر دے، یا ہانڈی کو چلائے، پکائے. فلا تنزلوها، تو سرکار نے فرمایا تم اس ہانڈی کو اتارنا مت. وہم الفن، حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ یہ 1000 لوگ تھے. پھر کہتے ہیں فاقسم باللہ، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. حضرت جابر صحابی رسول قسم کھا کر کہہ رہے ہیں لَأَكَلُوا، سب لوگوں نے، 1000 تھے، سب نے کھانا کھایا. حتی ترکوہ، یہاں تک کہ کھانا بچ گیا، چھوڑ دیا. وَانْحَرَفُوا، اور سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے. وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ، اور ہماری ہانڈی تو جوش ہی مار رہی تھی. کما ہیا، جیسے کہ پہلی تھی، یعنی جیسی بھری ہوئی تھی ویسی بھری ہوئی ہے. وَإِنَّ عَجِينَنَا، اور ہمارا گندھا ہوا آٹا، لَيُخْبَزُ، اس کی روٹیاں ہی بنائی جا رہی ہیں، کما ہوا جیسے کہ پہلے تھا. یعنی 1000 کھا گئے، اور 1 سا جو کا آٹا ابھی تک ختم نہیں ہوا، کہہ رہے ہیں کہ جیسا تھا ویسے ہی ہے. تو یہ سرکار کا معجزہ غزوہ خندق کے موقع سے پیش آیا، ظاہر ہوا.